سوچنے لگے، لیکن یہ متوکل علی اللہ مسلح اور ریفارمر جھجکا نہ ڈرا، بلکہ ہر طبقہ زندگی میں فیض عام بانٹتا چلا گیا۔ یہی وعظ و تبلیغ کرتے ہوئے یہ طوائفوں کی حویلی میں بھی جا پہنچے اور ان کے دروازے کو بھی کھٹکھٹا دیا۔ ان کی شخصیت اس قدر پررعب تھی کہ نائکا نے لباس کی تبدیلی کے باوجود انہیں پہچان لیا، اپنے نشست سے اٹھیں اور احترام کے ساتھ ان کے سامنے جا کھڑی ہوئیں، بڑے ادب سے عرض کرنے لگی، حضرت آپ نے ہم سیاہ کاروں کے پاس آنے کی زحمت کیوں کی؟ آپ نے پیغام بھجوا دیا ہوتا، ہم آپ کے پاس حاضر ہو جاتی۔ آپ نے فرمایا، بڑی بی، تم نے ساری زندگی لوگوں کو راگ و سر سنایا ہے، آج ذرا کچھ دیر ہم فقیروں کی بھی صدا سن لو۔ نائکا نے کہا، جی جی ضرور سنائیے، ہم مکمل توجہ کے ساتھ آپ کا بیان سنیں گی۔ یہ کہہ کر انہوں نے تمام طوائفوں کو پازیبیں اتارنے اور طبلے ڈھولکیاں بند کر کے وعظ سننے کا حکم دیا۔ وہ ہمہ تنگوش ہو کر بیٹھ گئیں۔ شاہ اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ نے حمائل شریف نکال کر سورہ والتین تلاوت فرمائی۔ آپ کی تلاوت اس قدر وجد آفریں اور پرسوز تھی کہ طوائفوں کے ہوش ٹھکانے آ گئے اور وہ بے خود ہو گئیں۔ اس کے بعد آپ نے آیات مبارکہ کا دل نشیں رواں دواں ترجمہ کر کے خطاب شروع کر دیا۔ ان کا یہ خطاب زبان کا